ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے، آپ اکثر سنتے ہیں کہ اس زندگی کے انتقال کے بعد انسان کو جنت میں جانے تک یا جنت میں کوئی اور نیکی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجازت کا معنی یہ کہ وہ وہاں جا کے نیکی کرے اور اس نیکی سے اس کا درجہ بلند ہو جائے، یا وہ نیکی کرے اس نیکی سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، یا وہ نیکی کرے اس نیکی سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایسا نہیں۔ دنیا میں جب دنیا کا سانس ختم ہو گیا، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی، تو پھر کوئی نیکی انسان کی قابل قبول آخرت میں نہیں ہے۔ چاہے گا انسان ضرور، آرزو بھی کرے گا، تمنا بھی کرے گا، کاش بھی کرے گا، لیکن اس کی آرزو، اس کی تمنا، اس کی کاش مانی نہیں جائے گی۔ ایک نیکی کے بارے میں حدیث میں ہمیں مفہوم ملتا، عجیب نیکی۔ وہ نیکی کون سی ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے نظام میں جب حساب و کتاب کا معاملہ ہو رہا ہوگا، کئی انسان ایسے ہوں گے، لیکن ایک انسان کی مثال دے کر سمجھایا کہ ایک انسان ایسا ہوگا کہ اس کے گناہ اور نیکیاں اس صورت میں ہوں گے کہ ایک نیکی جنت میں جانے کے لیے کم پڑ گئی ایک نیکی۔ اگر ایک نیکی اور ہوتی تو اس کا نام جنتی لوگوں کی لسٹ میں ہوتا کہ چلو جنت میں چلے جاؤ۔ جیسے بعض دفعہ اسٹوڈنٹ کے 1-2 نمبر کم ہوتے ہیں تو کاش کرتا ہے، افسوس 1-2 نمبر اور ہو جب پاس ہو جاتا۔ ایک نیکی کم، اور جب اس کو پتہ چلے گا میری ایک نیکی کم ہے، اتنی سزا دوزخ میں بھگتنی پڑے گی، روتا چیختا چلاتا عاجزی انکساری کرتا کرتا ہر آدمی کے پاس ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، اپنوں کے پاس، دوستوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، عزیزوں ایک نیکی دے دیں، ایک نیکی دے دیں، ایک نیکی دے دیں، لیکن وہاں ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ سب کو پتا ہوگا کہ ایک نیکی دینے کا نقصان کتنا ہے۔ یہاں ہمیں اصل میں یہ پتہ نہیں کہ ایک نیکی کا فائدہ کتنا ہے، ایک نیکی کا نقصان کتنا ہے۔ یہی تو المیہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں اصل احساس نہیں، وہاں پتہ چلے گا۔ کوئی اس کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ اسی طرح بھاگتا ہوا ہر انسان کے پاس دوڑتا ہوا جائے گا، اور گزرتے گزرتے ایک آدمی پر نظر پڑے گی، وہ اس کو بلائے گا، کیوں پریشان پھر رہے ہو؟ تو اس کے پاس جا کر یہ کہے گا کہ میری ایک نیکی کم ہو گئی ہے، اگر میرے پاس ہوتی تو میں جنت میں چلا جاتا۔ تو آدمی سوچ کر اس کو کہے گا، اچھا دیکھ میرا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، اور میرا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میرے پاس پوری کی پوری زندگی میں نیکی ہی ایک ہے، ساری زندگی کی کمائی میری ایک نیکی ہے، تو دوزخ میں تو میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا کام بن جائے، یہ میری ایک نیکی بھی تو لے لے، اور تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے جنت میں چلا جا۔ بس یہ بات ہوگی کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، اے بندے تو مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، فرمایا تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آ گئی کہ اس ادا کی وجہ سے میں نے تیرے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دیا، تیرے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اب دیکھ لیجئے کہ آخرت میں ایثار کیا اس نے کس چیز کا؟ ایک نیکی کا۔ وہ نیکی آخرت میں بھی اس کے کام آ گئی، وگرنہ آخرت میں کوئی نیکی کسی انسان کے کام نہیں آئے گی۔ آخرت کی ہوئی نیکی، آخرت کی ہوئی نیکی، دنیا کی ہوئی نیکیاں کام آئیں، اور یہ ایسی نیکی ہے کہ اگر انسان کے وجود سے نکل جائے اخوت، ایثار، قربانی، محبت، یہ جذبہ اگر نکل جائے تو ہزارہا خوبیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس کا یہ عمل نیکی کا نکل جانا۔ ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ حج کا سفر کر رہا ہے، حج کا سفر، اور شوق کے ساتھ اس نے یہ طے کر لیا کہ پیدل سفر ہے، جس منزل پر میں ٹھہروں گا
فرائض کے ساتھ ساتھ 2 نفل اضافی پڑھوں گا، 2 نفل پڑھوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ پیدل سفر میں آپ کو پتہ ہے دور دراز کے علاقوں سے بعض دفعہ سال 6 مہینے لگ جاتے تھے لوگوں کو، ہر منزل پر 2 نفل الگ سے پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا، اگر پاؤں میں کبھی کانٹا چبھ جاتا تو وہ اس نیت سے نہ نکالتا کہ ٹھیک ہے تکلیف دے گا اور سفر میں جتنی تکلیف ہوگی تو اپنے خیال کے مطابق وہ سوچتا میرا اجر بڑھ جائے گا، یہ کرتا چل رہا ہے، 2 نفل پڑھ رہا ہے کہ درمیان میں پہنچا تو آواز آئی، اے میرے بندے جس قافلے کے ساتھ تو چل رہا ہے اس قافلے میں سے کسی ایک انسان کے دل کو اپنے رویے کے ساتھ تو راحت پہنچا دے، اپنے رویے کے ساتھ تو راحت پہنچا دے تو تیری ایک منزل پر 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ ایک انسان کے دل کو تو راحت پہنچا دے۔ یہ ایسی نیکی، اور جب اس کا نقصان ہوتا ہے تو پھر کئی نیکیوں کا نقصان ہوتا، کئی نیکیوں کا نقصان ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے آ کے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت کتا ایک ایسا جانور ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیاں رکھی ہوئی، بہت خوبیاں رکھی ہوئی، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں۔ محققین نے لکھا ہے کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی پائی جاتی ہیں کہ ہو بہو وہ 10 صفات اگر کسی انسان کے اندر آ جائیں تو وہ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، ایسی صفات موجود۔ تو کہنے لگا جی بہت خوبیاں ہیں، بڑی صفات ہیں، گن گن کر بتانے لگا، لیکن اس کے بعد حضرت میں سوچتا ہوں تو یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کتے کو حرام کیوں قرار دیا، کتے کو حرام کیوں قرار دیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کا احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے بس ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ بس اللہ جس کو حلال کر دے وہ حلال ہے، جو حرام کر دے وہ حرام ہے، ہمیں ان مسئلوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن پھر یہ سننے کے باوجود بھی اس کا اطمینان نہیں ہو رہا، پھر کہتا حضرت پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، اتنی خوبیوں کے باوجود یہ جانور حرام کیوں ٹھہرا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں تو سچ کہتا ہے، صحیح کہتا ہے کہ اس جانور کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن اس جانور کے اندر ایک ایسی خامی ہے کہ جس خامی نے اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ جملہ جو پہلے میں نے عرض کیا کہ 10 صفات ایسی ہیں انسان میں آ جائیں تو اللہ کا ولی بن جائے، اتنی خوبیاں۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں ایک خامی ایسی ہے کہ اس خامی نے اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ پوچھا حضرت وہ کون سی خامی ہے؟ فرمایا تو جو اس کی اعلیٰ صفات گن رہا تھا اس میں یہ بتایا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مالک کا بڑا وفادار ہے، لیکن کتے میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ یہ اپنوں کا غدار ہے، غیروں کا وفادار ہے، اپنوں کا غدار ہے، غیروں کا وفادار ہے۔ کتا کتے کو برداشت نہیں کرے گا، جب بھی کتا کتے کو دیکھے گا گھرائے گا، جھپٹے گا، بھونکے گا، لڑنے کی کوشش کرے گا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا وہ اپنے پالتو کتے کو لے کے جا رہا تھا، آگے 5-6 آوارہ کتے، وہ سارے اس کے پیچھے پڑ گئے اس کے کتے کے، اب وہ بچا رہا ہے بیچارہ، بچا رہا ہے، اتنا تنگ آ گیا، کبھی ان کو بھگاتا ہے کبھی اس کو بچاتا ہے، مشکل میں پڑ گیا اور کلابہ مار کے کتے کو اس طرح کر کے کسی نہ کس طرح بچایا، ورنہ انہوں نے حملہ کر دینا تھا۔ تو کتا جب اپنی اپنی نسل کو دیکھتا ہے تو جھپٹتا ہے، گھراتا ہے، بھونکتا ہے، وہ اپنی کا تو غدار ہے، باقیوں کا وفادار ہے۔ تھوڑا رک کر سوچئے، امت مسلمہ کی سطح پر سوچئے،
کہ کیا آج یہ صفت امت مسلمہ کے اندر آپ کو اور مجھ کو نظر نہیں آ رہی، اور امت مسلمہ کے بڑے سرخیل جو کہلانے والے ان کے اندر مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ وہ اپنوں کے تو غدار ہیں، غیروں کے وفادار ہیں، غیروں کے وفادار ہیں۔ کسی عقل مند نے کتنی پیاری بات کہی، فرمایا کہ یہ جو کلہاڑی ہوتی ہے نا کاٹنے والی، فرمایا کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ آپ خالی ایک کلہاڑی لے کے درخت کو کاٹیں ذرا، 4-5 دن میں بڑی مشکل سے کہیں درخت آدھا کریں گے، بڑے بڑے درخت، لیکن جب دستہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، وہ دستہ لوہے کا نہیں ہوتا، لکڑی کا ہوتا ہے، لکڑی کا دستہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ نے منٹوں میں درخت کو گرا دینا ہے۔ گویا لکڑی نے لکڑی کو کاٹ دیا ہے، لکڑی نے لوہے کے ذریعے لکڑی کو کاٹ دیا ہے۔ کردار اہم لکڑی کا۔ اس وقت مسلمانوں کو جو نقصان ہوا ہے، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، غیر مسلموں نے وہ نقصان نہیں کیا ہے جو مسلمانوں نے غیر مسلموں سے مل کر مسلمانوں پر نقصان کیا۔ آج مسلمان غیر مسلم کی تیز دار کلاڑی، زہر آلود کلاڑی، ظلم ڈھانے والی کلاڑی، خون بہانے والی کلاڑی کا دستہ آج مسلمان بنا ہوا ہے، آج مسلمان بنا ہوا۔ اس دستے کو کنٹرول اور قابو کر کے وہ مسلمانوں کی گردن اڑا رہا ہے، مسلمانوں کے سینے چیر رہا ہے۔ آج ضرورت ہے اس آیت کو سمجھنے کی کہ اللہ جو فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ کیسا بھائی ہے کہ اپنے بھائی کا خون بہتے ہوئے بے قرار نہیں ہوتا اور غیروں کے لیے 1 منٹ میں بے تاب ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، ان کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے، ان کا دست و بازو بن جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے جو اخوت کا رشتہ بتایا ہے، اگر آج مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے رہنماؤں میں زندہ ہو جائے تو یہ امت مسلمہ عروج اور بلندیوں پر چلی جائے۔ انما المؤمنون اخوہ، اور ظفر علی خان نے کہا نا اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے، بے تاب ہو جائے کہ کابل میں اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے تو ہندوستان کا مسلمان جوان اور بوڑھا بے تاب کیوں کانٹا چبھا۔ آج تو گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، بستیاں تباہ کی جا رہی ہیں، بچے یتیم اور یتیموں کو پھر مسلا جا رہا ہے ان پھولوں کو، لیکن امت مسلمہ صرف اس بات تک ہم آپ کے ساتھ کھڑے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے آگے کوئی نہیں بڑھ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، یا مومن کو ہم نے بھائی نہیں سمجھا، یا پھر پیسے کی پٹی ہمارے آنکھوں پر اتنی آ گئی، ہرس، ہوس، لالچ، بے ضمیری، کہ ہم نے اخوت کے رشتے کو ہی ختم کر دیا۔ تو آج قرآن حکیم مجھے دعوت دیتا ہے ایثار کی، اخوت کی، محبت کی، بھائی چارے کی، آپس کے اتحاد اور اتفاق کی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ساری صفات میرے اور آپ کے اندر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔